Assalamu alaikum. I am Almaz Kazmi, a clinical psychologist with all of you. First of all, I would like to say thanks to Ma'am Sajda Kazmi, who is the founder of Soul Healing Foundation. Our basic aim is to address the mental issues, and we will try to solve them by conducting counseling sessions and delivering some lectures. And we all are here to help you. Now, my topic is depression, which I will discuss with you. To some extent, we all know about depression, what is depression, and what kind of symptoms it has. Basically, depression is a change in our mood and in our mind, emotions, and which directly affects our behavior. It's an emotion of being worthless, being upset all the time, and that will lead to lack of interest in your daily activities of life. ابھی جب ہم ڈپریشن کی اگر میں ایک آسان الفاظ میں سمجھانا چاہوں تو ڈپریشن ایک ایسی مایوسی، ایک ایسی گھٹن ہے جو کہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، قدم رکھتی ہے اپنے، لیکن آپ کو اس ٹائم پہ احساس ہوتا ہے جب آپ کی آس پاس کی جو زندگی ہے یا آپ کی اپنی اندر کی زندگی ہے وہ جب کسی خاص وقت پہ آ کے زیادہ اس چیز سے متاثر ہونے لگ جاتی ہے۔ اب اس میں ہوتا ایسے ہے کہ جب ہم لوگ کلینیکل ڈپریشن کی بات کرتے ہیں تو یہ کلینیکل ڈپریشن فار کنٹینیوسلی 2 ویکس کچھ ایسی سمٹمز ہوتی ہیں جو کہ انسان کے ساتھ رہتی ہیں، اور وہ سمٹمز آہستہ آہستہ آپ کے رویوں کو متاثر کرتی ہیں، اور پھر وہ آپ کی زندگی کے جو مختلف ایریاز ہیں، لائک اگر آپ اسکول گوئنگ ہو، آپ اگر جاب پروفیشنل ہو، کچھ بھی آپ کا اگر جاب پرفارمنس ہے، آپ کی اسکول لائف ہے، اور ایون آپ کی پرسنل لائف ہے، ایون آپ کی میریٹل لائف ہے، وہ ہر چیز کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے۔ اب جب ہم ان کی علامات کی بات کرتے ہیں تو کچھ ایسی علامات ہیں جس میں آپ کا کنٹینیوسلی آپ کا ڈپریس موڈ ہوتا ہے، آپ کا لاس آف انٹرسٹ ہوتا ہے، آپ کی بھوک اور نیند ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب آپ کو مزید نہیں جینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سوسائڈل آئیڈیشن، اور ایون جب آپ اس ڈپریشن کو بہت زیادہ حد تک یعنی آپ کی زندگی میں داخل ہو چکا ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو یعنی سوسائڈل اٹیمپٹ کی طرف بھی لے جاتے ہیں۔ اب جب بات کرتے ہیں اس کلینیکل ڈپریشن کی تو یہ مائلڈ، ماڈریٹ اور سویئر فارم میں ہوتا ہے۔ Now we will discuss the common types of depression. First of all, we will discuss here disruptive mood dysregulation disorder. جیسے کہ نام سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ موڈ ڈسریگولیشن کی بات ہو رہی ہے۔ پیپل ہیونگ چینج ان دیئر موڈ اینڈ دے ول ٹرائی ٹو ہارم ادرز، دے ول ٹرائی ٹو ابیوز ادر، دے ول شو وربل اینڈ فزیکل آؤٹ برسٹ ٹورڈز ادر، یعنی مزاج کے اندر ایک ایسا بگاڑ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ موسٹلی جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو اپنے سے جڑی ہوئی جو زندگیاں ہیں ان کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دا سیکنڈ ٹائپ آف ڈس آرڈر جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈستھیمیا، جس کو آپ پرزسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر بھی کہتے ہو۔ In that kind of a depression, people are not satisfied with their life. They are unhappy most of the time, but their life is going on. یعنی کہ یہ جو ڈپریشن ہے یہ فار دا لانگ پیریڈ آف ٹائم آپ کے ساتھ چلتا ہے، لیکن آپ کی فنکشنل ایریاز آف لائف کسی نہ کسی حد تک چلتی رہتی ہیں۔ دا ادر کائنڈ آف ڈپریشن از پری مینسٹریول ڈسفورک ڈس آرڈر، جو کہ ہماری لیڈیز ہیں بفور اسٹارٹنگ دیئر مینسٹریل سائیکل دے ول فیل چینج ان دیئر بیہیویئر، ان دیئر موڈ، تو وہ دے ول شو اریٹیبلٹی ٹورڈز ادرس۔ تو یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، موڈ میں چینج آتا ہے، آپ کی بھوک، نیند جو ہے اس میں متواتر چینج آتا ہے، تو یہ تب ڈائگنوز کیا جاتا ہے اگر وہ آپ کی کرائٹیریا کو میٹ کرے۔ The other kind of depression is postpartum depression, women after child birth، یعنی کہ ہماری جو خواتین ہیں جب وہ ڈیلیوری کے بعد کے جو مسائل ہیں یا ڈیلیوری کے بعد کا جو فیز آتا ہے جس میں ان کے مزاج میں ایک ایسا بگاڑ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی فنکشنل ایریاز آف لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، یا جن چیزوں میں وہ لوگ انٹرسٹ لے رہی ہوتی ہیں ان میں دوبارہ سے ان کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا ہوتا، تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہم ڈائگنوز کرتے ہیں اگر وہ ہمارے کرائٹیریا یعنی DSM-5 کے کرائٹیریا کو میٹ کرے۔
The other kind of depression is seasonal depression, which usually start in fall or winter and it will end in summer. ابھی یہ جو ڈپریشن ہے جیسے کہ آپ کو نام سے اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک اسپیسیفک سیزن میں سٹارٹ ہوتا ہے اور ایک اسپیسیفک سیزن میں یہ ختم ہو جاتا ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں کازز آف ڈپریشن کی تو جو مین کازز ہیں پہلے تو میں وہ ڈسکس کروں گی جو کہ آپ کے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کے ڈپریشن کو کاز کرنے میں مطلب مدد دیتے ہیں یا وہ اس کا باعث بنتے ہیں. بائیولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں سب سے پہلے تو, جس کو آپ کہتے ہو کہ بائی انہیریٹی جو ہے کچھ چیزیں کچھ فیکٹرز ہماری ذات کا حصہ بن جاتی ہیں یعنی وراثت میں ہمیں ملتی ہیں. پھر آپ کے سائیکلوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں یعنی آپ کے مائنڈ میں آپ کی پرسنالٹی اسٹرکچر ایسا ہوتا ہے یعنی لو سیلف اسٹیم, تو آپ فوراً سے جو ہے چیزوں کو مطلب کہ آپ ان کو ایسا محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اداسی کا شکار بننا شروع ہو جاتی ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں سائیکلوجیکل فیکٹرز کی تو ہماری پرسنالٹی کے کچھ ایسے ٹریٹس یا کچھ ایسی ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ ڈپریشن کو کاز کرنے میں آسانی سے مطلب وہ اس کی وجہ بن سکتے ہیں. اب سائیکلوجیکل ویل بینگ کا اچھا نہ ہونا یا آپ کی کوپنگ اسٹریٹجیز کا اسٹرانگ نہ ہونا یا آپ کی لیک آف کہہ لو کہ انر سیٹسفیکشن ہے ٹورڈز لائف, تو یہ سب چیزیں مل کے کہیں نہ کہیں ڈپریشن جو ہے اس کو کاز کرنے میں مدد جو ہے اس کا باعث بنتی ہیں. اسی طرح جو آپ کے سوشل فیکٹرز ہیں جن کو ہم سائیکو سوشل فیکٹر بھی کہتے ہیں, دیٹ از ریلیٹڈ ٹو یور سچویشنز, یور انوائرمنٹ اور یور سچویشنز لائک کچھ ایسے اسٹریسر ایونٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ جو آپ آگے جا کے مطلب وہ ڈپریشن کو لیڈ کرتے ہیں, یا کچھ ایسے سچویشن فیکٹرز میں آپ کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کچھ کہہ لیں کہ وہ ایسا انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کو کریٹ کرتے ہیں جو کہ آگے جا کے ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں. اب یہ جو سب چیزیں ہیں یعنی بائیولوجیکل فیکٹرز ہے, سائیکو سوشل فیکٹرز ہیں اور آپ کا سائیکلوجیکل فیکٹرز ہے, ان سب کو جو کہ آپ کو آگے جا کے مدد دیتے ہیں ڈپریشن کو کاز کرنے میں, اس کی وجہ سے ہماری کچھ ہیلتھ ہے یعنی کہ ہماری فزیکل ہیلتھ اور ہماری اسپریچول ہیلتھ, ہماری سوشل ہیلتھ اور ہماری آپ کو کہہ لو کہ سائیکلوجیکل ہیلتھ, یہ سب مل کے جو ہے یہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں. اب آپ نے اپنی فزیکل ہیلتھ کو کس طرح سے مینٹین کرنا ہے بائی ڈوئنگ واک اور ایکسرسائز. آپ تھوڑا تھوڑا یعنی دن بدن آہستہ آہستہ اپنے لیے کام کرنا شروع کریں تو آپ چیزوں کو بہتر طور پہ سر انجام دے سکتے ہیں اور ان چیزوں سے بچ بھی سکتے ہیں. اسی طرح آپ ڈپریشن میں مطلب جیسے کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنی واک اور ایکسرسائز پہ جو ہے وہ زور دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ یعنی سائیکلوجیکل ہیلتھ کو بائی ڈوئنگ میڈیٹیشن آپ اس کو جو ہے اسٹرانگ کر سکتے ہو. اسی طرح آپ اپنی سوشل ہیلتھ کو بائی انگیجنگ یور سیلف ٹورڈز گڈ پیپلز یعنی کہ جو مینٹلی ہیلدی پیپل ہیں اور جو لوگ اچھے ریئل مینی میں یعنی حقیقت میں آپ کے دوست ہیں, آپ ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں, ان کے ساتھ اپنا وقت بتائیں. اسی طرح آپ کی جو سائیکلوجیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ اسپریچول ہیلتھ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ آپ نے اپنی اسپریچول ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے کسی نہ کسی کیتھارسس کا میڈیٹیشن کا سہارا لینا ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی ریلیجن ہے وہ کسی گاڈ پہ کسی نہ کسی وہ ایسی کہنے کہ تھیراپیوٹک ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کے تھرو یعنی جو ہے وہ اپنا کیتھارسس کرتے ہیں. آپ ان سول ہیلنگ کی طرف ان اسپریچول ہیلنگ کی طرف جائیں گے تو وہ چیزیں آپ کو سکون دیں گی اور وہ آپ کی اداسی اور ڈپریشن کو ختم کرنے میں مدد دیں گی. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اچھے لوگوں اور اچھی کتابوں کا انتخاب کریں. جب ہم بات کرتے ہیں ڈپریشن کی ایٹیولوجی کی یا کازز کی تو اس میں ایک مین فیکٹر جو ہے وہ ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. نیورو ٹرانسمیٹرز بیسیکلی اٹس اے چینج ان برین کیمسٹری جس کی وجہ سے ہمارا جو نظام ہے موڈ کا یا ایموشنز یا رویوں کا وہ چینج ہوتا ہے. یعنی خوشی بھی محسوس کرتے ہیں ہم اور کسی ٹائم جو ہے وہ تھوڑا لو بھی محسوس کرتے ہیں. اب جب ہم بات کریں ڈپریشن کی تو ڈپریشن میں ایک مین جو ہمارا کہہ لیں کہ نیورو ٹرانسمیٹر ہے ایڈرلائن جو کہ اسٹریس کو پروڈیوس کرتا ہے. اب یہ جو ایڈرلائن نیورو ٹرانسمیٹر ہے یا باقی اس سے جڑے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں اس کو سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کو دیکھ سکیں کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں ان نیورو ٹرانسمیٹر کو کیا ایسے کام کرنے سے ہم بہتر لیول پہ لے کے آ سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے رویے یا ہمارا موڈ جو ہے وہ بہتر کام کر سکتا ہے. اسی طرح ایک اور نیورو ٹرانسمیٹر ہے انڈورفنس جو کہ ہمیں
ریلیف دیتا ہے فرام پین، اور یہ موسٹلی تب ہی جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو کرتے ہیں۔ The other kind of neurotransmitter is oxytocin. Oxytocin basically it's all about love, connection and healthy relationship. اگر آپ کی اچھے ریلیشن شپ ہیں، آپ کے لو ون ہیں، تو یہ تب پروڈیوس ہوتا ہے۔ اسی طرح دا ادر کائنڈ آف جو ہمارا نیورو ٹرانسمیٹر ہے جس کو سیروٹونین کہتے ہیں، سیروٹونین بیسیکلی اٹس آل اباؤٹ پیشن، لرننگ، ریوارڈ اور ٹو ہیلپ ادرس۔ آپ ہمیشہ جو ہے لوگ یہ سوچ ہوتے ہیں کہ جب وہ دوسروں کو ہیلپ کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے تو ایک خوشی جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں یا ایک سیٹسفیکشن محسوس کرتے ہیں۔ دا ادر کائنڈ آف جو ہمارا نیورو ٹرانسمیٹر ہے جس کو ہم ڈوپامین کہتے ہیں، یہ جو ڈوپامین ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو، یعنی کہ ہر انسان کی زندگی میں چھوٹے بڑے گولز ہوتے ہیں، آپ کے سکسیس یا اچیومنٹ کے کچھ لیول ہوتے ہیں جن کو آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ میٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہو۔ اب جب ان لیول کو انسان میٹ کر لیتا ہے یا اس کو اچیو کر لیتا ہے، لیول آف سکسیس کو، تو یا لیول آف گول جو بھی ہے آپ کا، آپ اس کو حاصل کر لیتے ہو تو یہ ڈوپامین جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے۔ اب پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ اس کے کیا گولز ہیں، کیا اس کا کرائٹیریا ہے، یا اس کا لیول آف سیٹسفیکشن یا لیول آف اچیومنٹ کیا ہے، سکسیس جو لیول ہے وہ اس کے نزدیک کیا معیار ہے اس کا۔ تو یہ سب چیزیں اب آپ نے دیکھنی ہے کہ ہمارا جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ کس طرح سے ہمارے اندر کام کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو کس طرح سے بیلنس میں لے کے آنا ہے۔ اسی طرح کوشش یہ کرنی ہے آپ نے کہ اب ہم نے ان ایٹیالوجی کو سمجھتے ہوئے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر معیار پہ لے کے آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم ڈپریشن کی علامات، اس کی وجوہات اور اثرات کو ڈسکس کر چکے ہیں، ابھی ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ چاہے وہ آپ خود ہوں یا ہمارے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں، اگر وہ اس ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں یا کسی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی اے سپورٹیو ہینڈ ٹورڈز دیم۔ ہمیں ان کا مذاق نہیں اڑانا ہے، ان کے ساتھ مدد اور تعاون جو ہے وہ کرنا ہے۔ سیکنڈلی، جب آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہو یا کبھی کبھار ہم مایوس ہو جاتے ہیں، زندگی سے تھک جاتے ہیں، تو سم ٹائم اٹس اوکے ٹو بی ناٹ اوکے۔ کبھی کبھی یہ ٹھیک ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی جس طرح سے جس فلو میں چل رہی ہے، اگر وہ دھیرے دھیرے ہی چل رہی ہے تو اسے چلنے دیجیے۔ اگر آپ کی زندگی میں اپنی زندگی کو ختم کرنے کے خیالات آ رہے ہیں یا کچھ ایسے نیگیٹو تھاٹس آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ غلط کر جائیں گے، تو کوشش یہ کریں کہ کسی نہ کسی ٹرسٹ وردی انسان کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کریں، یا پھر آپ اپنے کلینیکل ہیلپ سے، یعنی ماہرین نفسیات جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ رہنمائی جو ہے ان سے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ اپنے لیے مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ تب تک نہیں ہارتا جب تک کہ وہ خود نہیں ہار جاتا، جب تک کہ وہ خود ہار تسلیم نہیں کر لیتا۔ تو آپ ہی اپنے بہترین سرمایہ ہیں، آپ ہی اپنے بہترین دوست ہیں، اور آپ نے ہی خود کو بہترین طور پہ سنبھالنا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کیا ہیں، آپ کی خوبیاں کیا ہیں، آپ نے ان کو کیسے پالش کرنا ہے، اور آپ کی خامیاں کیا ہیں، آپ نے اس کو کیسے ختم کرنا ہے یا کم کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے ڈیسیجن جو پاور ہے، یعنی آپ نے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ہے وہ اچھا ہے، یو آر یونیک، یو ہیو ٹو سے سم پازیٹیو ورڈس فار یور سیلف۔ آپ اپنے لیے کچھ اپنے پیارے اور اپنے میٹھے اور اپنے خوبصورت اور مثبت الفاظ کہیں ڈیلی بیسس پہ، جو کہ آپ کو ری انفورس کریں ٹورڈز پازیٹیو ایکٹیویٹیز۔ یو ہیو ٹو انگیج یور سیلف ان پروڈکٹیو اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، جہاں پہ آپ خود کو انگیج کر سکتے ہیں، اور آپ خود کو انگیج کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کو بہترین کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ جیسے کہ کچھ ایسے ایکٹیویٹیز ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو انگیج کریں، مثال طور پہ پینٹنگ ہے، سنگنگ ہے، یہ سب چیزیں ہیں جن کو آپ اپنی ضرورت کے مطابق یا اپنے وسائل کے مطابق یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اپنے اندر کے آرٹ کو پہچانے، اپنے اندر کے فن کو پہچانے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اپنے سرکل کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر پھر بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں کوئی کمی ہے تو ضرور رابطہ کریں رہنمائی کے لیے۔ شکریہ۔